کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے, جو چیز ملی, جو چیز نہ ملی, جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی, جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی, میں نے ایفرٹ کی, کوششیں کی, لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی, اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے. سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ, سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر پہ, تو مسلمان ریلیو ہوتا ہے. اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے, دیٹ از بیسٹ فار می. اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں, ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں, the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے, اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے, کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی ہیں, کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے. اگر تو ہے then we'll be at ease. So at the end of the day آپ اللہ کو سونپ دیں اپنا پورا کا پورا. آپ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے, پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, رائٹ, سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً. سو الٹیمیٹلی دا سولوشن از دیٹ یو ہیو ٹو سبمٹ. جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے. مسئلہ یہ کہ ہم نے سبمٹ ہی نہیں کیا, ہم خود خدا بنے بیٹھے اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ آل اسٹارٹس وتھ سبمیشن. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. انہوں نے اسی لیے کہا کہ وین وی اسٹیبلش ڈیوائن ڈکری بلیف وی اسٹیبلش توحید. جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں, ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات, کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں, جتنے بھی اوصاف ہیں, اللہ کی صفتیں ہیں, جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں, ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی دا بلیور از آلویز کنٹینٹ, بیکاز بلیور جو ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کا ہارٹ پیس پہ ہوتا ہے کہ جو ملا وہ قسمت میں تھا, جو نہیں ملا وہ قسمت میں نہیں تھا. ایک سمپل سا سینٹینس جو ہم اکثر کہتے ہیں, جیسے حضرت عمر بن الخطاب کا بھی ایک کوٹ ہے نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, میرا دل جو ہے وہ پیس پہ ہے, بیکاز آف نوئنگ دیٹ دیٹ وچ واز ٹو کم ٹو می کین ناٹ مس می. سیم بات ہے, دیٹ وچ از ٹو مس می کین ناٹ کم ٹو می, رائٹ. فرشتے بھی اس کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے اس سے انسپائر ہوں. اور کچھ لوگ ایسے موجود ہیں آپ کے ارد گرد, آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, لیکن ان کے منہ سے شکایت کا ایک جملہ بھی نہیں نکلتا. یعنی اللہ سے شکایت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. وہ ہمیشہ نادم ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں کہ میری ہی خطا ہے, میری ہی خطا ہے. یا کوئی بہت بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو جائے جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اس پہ بھی وہ صبر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سلوٹ ہے, اور ایسے لوگوں کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں, اور ان لوگوں پہ سلامتی بھیجتے ہیں فرشتے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ بلند سے بلند کرتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹیسٹڈ دا سویٹنس آف فیتھ. اینڈ دین دا حدیث آف ابن عباس رضی اللہ عنہ, واٹ اے بیوٹیفل حدیث دیٹ از, کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اینڈ ہی سیڈ یا غلام, او بوائے, آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز, میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا. اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ, بی کانشیس آف اللہ, اللہ سے ڈر جا, جان لے اللہ ہے, اور اللہ یو ول فائنڈ اللہ بفور یو. تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. جب مانگ اللہ سے مانگ, جب دعا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, اللہ سے ایکسپیکٹ کر, اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی, چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے, اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے